جیسے رات میں یہاں لیکچر دے رہا تو وہ ایک حدیث آئی تھی، وہ بھی بخاری کے بعد جب آئے گی ہم اس میں بھی ڈسکشن کریں گے. آج کل ایک ویڈیو کلپ بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑا وائرل بھی ہو رہا ہے اسی حدیث کے اوپر. وہ ایک خاتون تھی بنی اسرائیل کی، زانیہ تھی، فاحشہ تھی. وہ رستے میں جا رہی تھی تو پیاس لگی تو اس نے کنویں سے دیکھا رستے تو اس کو پانی ڈول نہیں تھا، تو اس نے اپنا دوپٹہ کھولا، جوتے سے باندھا، بڑی مشکل سے ڈپ کیا، پانی نکال کے جوتے سے پانی پی کے جان بچائی. اچھا جب وہ جانے لگی تو دیکھا ایک کتے کا پلا جو ہے نا پل پلا رہا ہے. اس کو ترس آیا، رحم آیا، وہ پھر واپس آئی، پھر دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا کھولا، باندھا، پھر مشقت سے پانی نکال کے کتے کے بچے کو پلایا. حدیث کے لفظ ہے فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، غفر اللہ، اس کے لیے مغفرت کا سامان کر دیا اللہ نے. اب اس حدیث پہ بڑے یار نہیں ہم نہیں مان، یہ کیا اللہ نے تو قرآن میں زنا کو فحش قرار دیا، زنا سے بچنے کا، یہ کیا ایک عورت فحش کر رہی کتے کو پانی پلایا جنتی ہو گئی. تو اس پر آبجیکشن کیا ایک شخص نے، آپ ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہو، تو حالانکہ ظلم ہے یہ، اعلیٰ درجے کی صحیح سند و صحیح متن ہے. جی میں کہا ڈال دیجیے گا کوئی مسئلہ ہے، لیکن حدیث حالت زیادتی نہیں کرنی ہے بھائی. ہم نے یہ حدیث ایکچولی کیا ہے، پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھیں نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ایک چیز ذہن بناتے تھے، اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. میں کسی کو جنتی بولوں، کسی کو جہنمی بولوں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا. ایک بندہ نیک پرہیزگار لگ رہا ہے مجھے، نمازی، پریزی، زکاتی، سب کچھ اللہ کا ولی لگ رہا ہے، میں نہیں بول سکتا اللہ اسے راضی ہو گیا جنتی ہے دوزخی. اور ایک شخص آپ کے سامنے ہے وہ لاکھ گناہ کر رہا ہے، میں نہیں بول سکتا کہ یار چونکہ یہ گناہ کر رہا ہے دوزخی ہے، پکا اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی ہو گئی ہے. یہ فیصلے میرے پاس نہیں ہیں جب تک اللہ خود نہ بتائے. جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا میں بول سکتا ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا میں حسن ظن رکھوں گا، بس قطعی فیصلے میں نہیں کر سکتا. اس بات کو اللہ کے نبی کئی دفعہ سمجھایا کرتے تھے. یہ قرآن نے اصل بیان کی ہے کیسے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خود گھر بیٹھے جنتی نہ بن جایا کرو. تزکیہ نفس قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کسی کو اتنا پاک بنانا کہ جنتی ہو گیا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے یار یہ تو اللہ کا ولی، یہ تو غوث ہے، اور بھائی آپ کے گمان میں ہوگا اللہ کے نیک بندے ہوں گے، بس ہم اللہ کی بارگاہ کے بھی فیصلے کروا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ بالکل جنت، بلکہ مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائے گا. ہاں یہ چیز میں ابھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئی. تو قرآن نے بیان کیا کہ خود گھر بیٹھ کے بغیر اللہ کی وحی کے جنتی دوزخی کا فیصلے نہ کرو. دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، ایک دوسرے کا مذاق نہ ہو رہا ہے، پتہ چلے وہ نکلے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ افضل، تمہیں کیا پتا. اسی طرح ولا نساء من نساء، ایک عورت کسی عورت کا مذاق نہ ہو رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں بہتر تمہیں کیا پتا. قرآن نے ایک اصل دے دی. اب اس اصل کو اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے ہیں مختلف انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون، بہت نیک تھے، مالدار تھے، کروڑ پتی مکہ میں. جب ہجرت ہوئی مدینہ کے اندر، غریب فقیر، زمین پہ سونا، بہت نیک انسان. اچھا مدینہ میں فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے، جس گھر میں فوت ہوئے اس خاتون نے بولا کہ میں شہادت دیتی ہوں جنتی. اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا منع فرما دیا، نہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں نیکی کے علاوہ میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے. قطعی فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو اللہ کے نبی بار بار اس طرح سمجھائے. اسی طرح ایک صحابی تھے، ایک شخص تھے مسلمان جہاد کر رہے ہیں، وہ بھی شامل ہو گیا. اس نے کہا کہ میں بھی لڑوں گا، تلوار اٹھائی، بڑی بہادری کے ساتھ لڑی جا رہا ہے. صحابہ تعریفیں کرا، بھائی کیا یار زبردست فائٹر ہے. فائٹر آوازیں چلتی چلتی پورے گروہ کے اندر ایک بات ہوئی ہے جو جنتی ہے بھائی، یہ تو ابھی کیا لڑ رہا ہے. اللہ نے وحی کی تھی نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام فرمایا یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے. ایٹ دا اینڈ صحابہ نے بھی گواہی دی، کہا کہ ہاں وہ بندہ ذرا کچھ الگ ہی نیت سے لڑ رہا تھا. اللہ کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں. اس بات کو اللہ کے نبی نے اتنا سمجھایا مختلف انداز میں. عثمان بن مظعون کو سامنے رکھ کے سمجھایا کہ اتنا نیک اور پرہیزگار کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے فیصلے میں نہیں کروں گا. اس تناظر میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بظاہر فاحشہ تھی، لوگ تانے دیتے تھے جہنمی ہے، اس کا تو پیچھا ہی ایسا ہے. کہ اللہ کے فیصلے الگ ہیں. اللہ نے اس کے دل میں پیار ڈالا ہوا تھا، مخلوق کے لیے رحم ڈالا ہوا تھا. اس نے ایک جانور کے ساتھ نیک سلوک کیا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، بدل گئی اس کی زندگی، جنتی اللہ نے اس کو بنا دیا.
اس تناظر میں یہ حدیث ہے قرآن کے بالکل. تو جذباتی نہیں ہونا ہم اپنی طرف سے حدیث کو بولے. ہاں اگر اللہ نے قابلیت اتنی دی ہے کہ ہر چیز کو اجتماعی تناظر میں رکھ کے آج آپ تحقیق کر سکتے ہیں کر لیں, یہ بلا وجہ کی نہیں کہ آپ بس میرے دماغ میں نہیں آ رہی تو حدیث ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں.